اب چونکہ جامعہ حاضہ کی ایک لمبی تاریخ ہے، یہ ایک دینی ادارہ ہے، اس لیے ضرورت یہ محسوس کی جا رہی تھی کہ ہم اس جامعہ کے کچھ نشو نما، اس جامعہ کے کچھ نشاطات آپ کے روبرو پیش کرتے، لیکن چونکہ مشائخ کے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے ہم نہ تقریر سن سکتے ہیں، نہ جو ہے طالبات کا کچھ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ میں جو ہے مہمانان سے یہ ان کی جانکاری میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جامعہ علاقے میں ایک منفرد اور امتیازی حیثیت کا درجہ رکھنے والا جامعہ ہے۔ یہاں روز اول سے ہی دینی کتابیں، دینی مسائل اور اسی طریقے سے بنیادی مسائل عقیدے کے باب میں طالبات کو اچھے اور باصلاحیت اساتذہ کی نگرانی میں تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ ادارہ تقریباً 2000 کے دہائی سے 2000 کے بعد سے یہ ادارہ عمل میں آیا ہے، تب سے آج تک بلا انقطاع قوم و ملت کی خدمت کے لیے کوشاں ہے اور کام کر رہا ہے۔ بہرحال میں اپنی بات لمبی نہ کرتے ہوئے اب دعوت دیتا ہوں ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الدکتور ابو عمر پرویز نقوی المدنی حفظہ اللہ کو اس شعر کے ساتھ کہ منتظر چشم بھی ہے، قلب بھی ہے، جان بھی ہے، منتظر چشم بھی ہے، قلب بھی ہے، جان بھی ہے، آپ کے آنے کی مسرت بھی ہے، ارمان بھی ہے۔ مائک پر فضیلت الدکتور ابو عمر پرویز المدنی حفظہ اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال امام مالک رحمہ اللہ ان اللہ قسم الاعمال بین عبادہ کما قسم الارزاق بینہم۔ اسٹیج پر موجود مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ مشرف عام، دیگر اساتذہ اور رفقائے قافلہ اور معزز طالبات اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار ریاست کے ارریہ ڈسٹرکٹ کے اس خطے کے مدرسہ اسماء مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ کی زیارت سے پورنیہ ضلع پورنیہ، مجھے اس ادارے کی زیارت سے جو خوشی محسوس ہو رہی ہے، جو انبساط کی کیفیت ہے، سب سے پہلے تو میں جو اس کے مشرف عام ہیں نظام الدین صاحب کا شیخ سے متاثر ہونا معقول بھی ہے، کیونکہ وہ شاگرد رشید ہیں اور بہت زمانہ ان کے ہاتھوں تربیت یافتہ ہیں، لیکن کچھ منٹوں میں ہی شیخ نے سمجھیے ہمیں بھی متاثر کیا، اور شیخ کا جو مشن ہے تعلیمی، اکیڈمک اور مستقبل کے جو پلاننگ اور گول اور ٹارگٹ اور عزائم، اس حوالے سے مجھے عربی کا ایک بڑا بہترین شعر یاد آ رہا ہے، علی قدر اہل العزم تأتی العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العزائم۔ اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے جس آدمی کے اندر
عزم، ہمت اور پختہ ارادہ رہتا ہے، اس کے مطابق وہ کام انجام دیتا ہے، اور اہل کرم جو لوگ ہوتے ہیں ان کے حساب سے وہ بھلائیاں انجام دیتے ہیں۔ ایک چھوٹے ذہن کا جو شخص ہوتا ہے، ایک روٹینی لائف گزارنے والا جو شخص ہوتا ہے، اس شخص کو چھوٹی چیز اور ایک چھوٹا کام بھی بہت بڑا نظر آتا ہے، اور جو صاحب عزم ہوتا ہے، مشن والا ہوتا ہے، اس شخص کو بڑی بڑی چیزیں بھی ہیچ نظر آتی ہیں اور چھوٹی نظر آتی ہیں۔ پیاری بہنوں، اللہ نے جب ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، مسلمانوں میں بھی طالب علم بنایا، دین کے لیے ہمارا انتخاب کیا، جیسے کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ ہماری ڈیوٹی اور ہمارا پوسٹ بتایا گیا کہ لوگوں کے خاطر آپ کو سپریٹ نکالا گیا ہے۔ کیا ڈیوٹی ہے؟ تأمرون بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ ذرا اس آیت پر غور کریں، ایمان باللہ کا مقام زیادہ ہے نا، لیکن اس آیت میں دیکھیے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، پہلے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تأمرون بالمعروف، پھر کیا کہا؟ تنہون عن المنکر، پھر اس کے بعد تؤمنون باللہ۔ ایمان والی بات جو سب سے اہم ہے، اس اہم بات پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو فوقیت دی، تقدیم کی، تاکہ اس بات کی اہمیت کو سمجھایا جائے۔ آج یہاں اگر 450 طالبات پڑھ رہی ہیں، اگر سنجیدگی کے ساتھ مقصد حیات کو سمجھتے ہوئے زندگی میں ایک مشن، ایک ٹارگیٹ ڈیسائیڈ کر کے اگر کام کریں تو یہ 450 بچیاں، یہ ہماری بہنیں 450 گھروں کے لیے نہیں، خاندانوں کے لیے نہیں، بلکہ بستیوں کے اور قریوں کے اصلاح کا ذریعہ، اور آپ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ وہ کام لے گا جو بڑے بڑے ادارے نہیں کر سکتے۔ پیاری بہنوں، اللہ نے جو تعلیم کی نعمت سے آپ کو نوازا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے زمانے میں تعلیم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اور جہالت سے بڑھ کر کوئی غربت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ آج کافی پروگرامز بھی جڑے ہیں اور دوسرے اسٹیٹ کا بھی سفر ہے۔ دو تین باتیں آپ کی خوش گزار کر دوں۔ سب سے پہلی بات، اس موقع کو غنیمت جانے، یہ جو گولڈن پیریڈ آپ کا ہے، یہ قیمتی لمحات ہیں، خوشگوار گھڑیاں ہیں، اسے ناراضگی، شکوے شکایت، غیبت، چغلی، کینہ، کپٹ، حسد، ان تمام بیماریوں سے، علائشوں سے پاک ہو کر قلب سلیم کی زندگی گزارے۔ کون سی زندگی؟ قلب سلیم وہ دل ہے جو کسی کے لیے حسد، کینہ، کپٹ، غیبت، چغلی، کسی چیز کی دل میں جگہ نہ ہو۔ یہ اگر آپ زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں برکت دے گا۔ اگر عمر میں برکت دے تو کم عمری میں بہت کام کریں گے آپ، اللہ آپ کے اوقات میں برکت دے گا۔ اگر وقت میں برکت ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت مشن آپ طے پائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے جسموں میں برکت دے گا۔ جسموں میں برکت کا مطلب صحت سے نوازے گا، عافیت سے مالا مال کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بابرکت بنائے گا۔ دلوں کو بابرکت بنانے کا مطلب قناعت کی زندگی گزاریں گے، رضامندی کی زندگی گزاریں گے، سعادت کی نعمت سے اللہ آپ کو مالا مال کرے گا۔ تو انشاءاللہ ان تمام معاشرتی بیماریوں سے کمپلیٹلی ہم اوائڈ کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ دوسری بات،
اخلاق اور کیریکٹر اور اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کریں. ہمیں وہ طالبات نہیں چاہیے جو ٹاپ ہوں، ممتاز ہوں، اعلیٰ نمبرات حاصل کر رہے ہوں، ڈسٹنکشن اور ابو 95 لا رہی ہے. ایسی طالبات نہیں چاہیے اگر ان کے اخلاق گرے ہوتے، اگر ان کے کیریکٹر اور کردار پر انگلی اٹھ رہی ہے تو ایسے رزلٹ کا کوئی وزن نہیں ہے. کیونکہ سرٹیفکیٹ اور رزلٹ یہ وقتی چیز ہوتی ہے اور اس کی تاثیر شارٹ پیریڈ تک ہوتی ہے. ہمیشہ دلوں میں گھر کرنے جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کے کردار ہے، آپ کے اخلاق ہے. امید کرتا ہوں کہ اخلاق کے معاملے میں انشاءاللہ کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، کبھی ایسا کام نہیں کریں گے جو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین کے سر جھکانے کا سبب بنے. وعدہ کریں گے آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. تیسری بات، آپ لوگوں میں ہر طالبہ اللہ کا یا قدرت کا ایک چھپا ہوا خزانہ ہے. ہر ایک کے اندر صلاحیتیں، لیاقت، قابلیت، ٹیلنٹس، اسکل بھرے پڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک کنواں ہے، کنویں سے اگر پانی نکالیں گے تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پانی ختم ہو جائے گا. چاقو ہے، چاقو سے اگر ہم سبزی وبزی کاٹیں گے، کچھ لوگوں کے مائنڈ میں سیٹ اپ ایسا ہے کہ اس کی دھار ختم ہو جائے گی اور استعمال زیادہ کریں گے تو گھٹ جائے گا. اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے دماغ کا استعمال کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ کا، جیسے موبائل کا ڈاٹا گھٹتا ہے تو کہیں نہ کہیں دماغ بھی بیمار پڑ جائے گا. ایسا نہیں ہے. جتنا آپ دماغ کا استعمال کریں گے، اپنے اسکلز ڈیولپ کریں گے، ٹیلنٹس کو نکھاریں گے، جس طرح پانی کنویں سے نکالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جھرنوں کے ذریعے اور پانی لاتے ہیں، اسی طرح چاقو سے جب آپ مسلسل اس کو استعمال میں رکھتے ہیں اس کے دھار میں تیزی آتی ہے تو آپ کے دماغ کے استعمال سے آپ کا دماغ شارپ ہوگا. انشاءاللہ اپنے دماغوں کا بھرپور استعمال کریں گے اور ذہن سے نکال دیں کہ ہم کمزور ہیں. کسی صورت ہم کمزور نہیں ہیں. اگر ہم ٹھان لیں کہ ہمیں کرنا ہے، اس کام کو انجام دینا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. لیکن بس روٹینی لائف سے باہر آنا ہے، کمفورٹ زون سے ہمیں نکل کر کھل کر آنا ہے اور جہد مسلسل محنت کرنی ہے. نہیں تیرا نشے من عصر سلطانی کے گنبد پر شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. آخری بات، پچھلے دنوں میں اس واقعے کو 2-3 جگہ میں نے ذکر کیا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بچیوں کو ایگزامپلز کے ذریعے میں سمجھاؤں. ایک ریزورٹ جانے کا موقع ملا، مجھے گھوڑ سواری کا شوق پیدا ہوا، گھوڑ سواری میں نے کی. تو وہاں کا جو رائڈر تھا اس نے بڑے سکون کے ساتھ مجھے مہمان ہونے کے ناطے گھوڑے پر ایک زبردست راؤنڈ لگوایا. اب مہمانوں کو کیسے گھماتے ہیں؟ پورے سکون کے ساتھ بالکل شاہانہ انداز میں ہم گھوڑا چلایا. میرے ذہن میں آیا ارے یہ تو گھوڑا وہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا أَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا وَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. رات ہو، دھوپ ہو، بارش ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، یہ جنگ کے میدانوں میں ٹوٹ پڑنے والا جانور ہے. اپنے مالک کی حفاظت کے لیے اپنے جان کی بازی لگانے والا جانور ہے. میں دیکھ رہا ہوں کمفورٹ زون میں جا رہا ہے آج یہ گھوڑا. تو میں نے اس سے کہا مجھے اس گھوڑے کو ایسا دوڑا کر بتلاؤ جیسے جنگ کے میدان میں دوڑتا ہے. گھوڑوں کی جو ریس ہوتی ہے اس ریس پر بولی لگائی جاتی ہے. گھوڑے پر جو تیز دوڑنے والا گھوڑا ہوتا ہے اس پر بولی لگائی جاتی ہے. میں نے کہا اس سے ہم مہمان تھے، ہماری بات سنی جاتی ہے وہاں. اس گھوڑے کو ایسے دوڑا کے
جی حضور. پھر وہ گھوڑے پر بیٹھا, ماہر آدمی آیا اور 10 منٹ کے اندر اس سے بھی کم میں اس کو ایک خاص انداز سے اس کے آگے والے 2 پیروں کو اٹھاتے ہیں, کچھ کچوکے دیتے ہیں, کچھ خاص ٹیکنیک میں اس طرح کچھ اسالیب اختیار کیا کہ 10 منٹ کے بعد میں دیکھ رہا ہوں وہ گھوڑا نارمل کیفیت میں نہیں ہے, وہ گھوڑا اپنی رفتار پکڑ چکا ہے, سر کی پیشانی سے پیر کے تلوے تک تھرا رہا ہے, لرز رہا ہے, آوازیں آ رہی ہیں. اب اس شخص نے آ کر کہا حضور لیجئے گھوڑا تیار ہے, اب اسے آپ 200 کلومیٹر دوڑائیے, رکے گا نہیں. اب یہ بولی لگانے کے قابل ہو گیا ہے, اس قدر تھرا رہا ہے کہ میں اس سے کچھ فاصلے پر ہوں کیونکہ وہ نارمل کنڈیشن میں نہیں ہے. اس سے کیا پتا چلا وہی گھوڑا ہے جو کمفورٹ زون میں تھا, سکون کے ساتھ, جسے بادام کھلائے جاتے ہیں, جسے شیمپو سے نہلایا جاتا ہے. وہ کمفورٹ زون والا گھوڑا جب اپنی اصل رفتار پر آیا تو مکمل تیار اور استعداد کے ساتھ میدان میں اتر گیا. یہ وہی گھوڑا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کے اندر بھی خوب صلاحیتیں ہیں, لیاقتیں ہیں, ایبلٹیز ہے, ٹیلنٹس ہیں, اسکلز ہیں, بس اسے نشو نما اور اس کو شکل دینے کی ضرورت ہے. ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. یہ ہمارے انکٹ ڈائمنڈ پیس ہیں, اگر تھوڑا سا شیپ دیں تو یہ بالکل ایک پتھر جس طرح نگینا بن جاتا ہے, اسی طرح ہمارے بچیاں انشاءاللہ بہت بڑا کام کریں گی. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. امید کے ساتھ کہ آپ لوگ انشاءاللہ آج کے بعد اپنے زندگی کا ایک مقصد طے کریں گے, محنت کریں گے, کمفورٹ زون میں رہنا پسند کریں گے یا محنت والی زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے, مبارک بنائے. شکراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس موقع پر خصوصی طور پر ہمارے شیخ محترم کا اور پورے اسٹاف کا اور نظام بھائی کا جنہوں نے اس ادارے سے متعارف کروایا, تمام مشائخ کا اور خصوصاً آپ طالبات کا جنہوں نے بات کو توجہ سے سنا اور عمل کے جذبے سے سنا ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. بارک اللہ فیکم, تقبل اللہ من الجمیع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. یہ تھے ہمارے خصوصی مہمان جو بڑی قیمتی نصیحت ہم سبوں کے بیچ فرما رہے تھے. اب میں 2 منٹ کے لیے مہمانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ تشریف رکھیں گے, اور ڈائریکٹر جامعہ حضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمدا و مصلی اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما بنعمت ربک فحدث. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں سب سے پہلے, اور پھر معزز مہمانوں کا, اور بطور خاص میں اپنے شاگرد رشید جناب ڈاکٹر نظام الدین مدنی حفظہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کی چاہت سے, ان کے خلوص سے آج اتنے متحرک, نشید اور کامیاب زندگی گزارنے والے, مجاہدانہ زندگی گزارنے والے, جو جذبہ رکھنے والے ہمارے معزز مہمان جناب ڈاکٹر ابو عمر پرویز نقوہ مدنی حفظہ اللہ سے آمنے سامنے روبرو تعارف ہوا. میں تقریباً 1 سال سے, 1 سال کے پہلے سے بھی جانتا ہوں. آپ بہت سارے گروپ چلاتے ہیں اور بہت ساری ایکٹیویٹیز سے جڑے ہوئے ہیں, انہیں سراپا عمل ہے, سراپا نشاط ہے, بہت فائدہ پہنچا رہے ہیں اپنی ذات سے یہ لوگوں کو. ان کی تقریر سے, ان کے انداز سے آپ لوگوں نے پتہ لگایا. میں دونوں مہمان کا شکر ادا کرتا ہوں. وقت نہیں ہے ان کے پاس, ابھی پھر ایک مدارس کی زیارت کرتے ہوئے ان کو ایئرپورٹ پہنچنا ہے, اور جیسا کہ انہوں نے کہا ایک دوسرے اسٹیٹ میں بھی ان کا پروگرام ہے. یہ یقیناً ہمارے لیے
بڑی نعمت، مہمان آتے رہتے ہیں، اپنی باتیں رکھتے رہتے ہیں، لیکن کم وقت میں انہوں نے جو باتیں کی اور ہمارے ڈاکٹر نظام الدین صاحب نے جو باتیں رکھی آپ کے سامنے، لمبی چوڑی تقریر سے نہیں ہوتا ہے، مختصر ہی بات ہو اور مقل ودل، کم بات لیکن معنی مفہوم زیادہ، یہی باتیں آج سامنے آئیں۔ ان باتوں سے یقیناً بچیوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور بچیوں نے وعدہ بھی کیا کہ آپ کی زندگی کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے یہ ایک مختصر تقریر بہت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں گے جب آنا ہوگا ادھر، اور دعاؤں سے نوازتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، شکریہ۔ ٹھیک ہے بچیا، اللہ حافظ۔